فرشتہ بھی بن سکتا ہے، شیطان بھی بن سکتا. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ جہاد، یہ فریضہ اقامت دین، یہ واضح و نصیحت، اس دھندے میں تو تم کو میں نے لگایا کہ میری مدد کرو. میں چاہتا یہی ہوں کہ لوگ نیک ہوں، مگر مجبوراً نہیں بنانا چاہتا. مجبوراً بنانا چاہتا تو بے بس نہیں تھا، سب بری ہوتے، مگر پھر نہ انعام کا کوئی حقدار ہوتا، نہ سزا کا کوئی مستحق ہوا. اس آزادی کی وجہ سے میں چاہتا ہوں کہ لوگ نیک بنے، مگر جبر نہیں کرنا چاہتا. اب اس کام میں میرے مددگار بنو، ساتھ دو، جہاد کرو، تبلیغ کرو. میرا یہ مشن جو ہے نا کہ لوگوں کو اپنی مرضی سے نیکی کرے، اس میں میرا ساتھ دو. اس لیے جو لوگ یہ کام کرتے ہیں، بڑا درجہ اس کا، نمازی روزوں سے بڑھ کر کہ آدمی نے کسی کو ایک نیکی کی بات بتا دی نا، کسی محفل میں بتا سکتا یہ اچھا کام ہے کرو، تو جو لوگ اس پر عمل کریں گے، اس بتانے والوں کو سب ان کے عملوں کا ثواب ملے گا، ان کو اپنے کرنے کا ملے گا. مگر جو جو اس کی نصیحت پر عمل کریں گے، ان سب کے عملوں میں سے ایک ایک عمل اس کے کھاتے میں جائے گا. اتنا اللہ خوش ہوتا. تو اللہ پاک فرماتا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو خود یہ ان ظالموں سے نبٹ لیتا. تمہارے جہاد کی ضرورت نہیں تھی، نہ واضح و نصیحت کی تھی، میں آپ ہی ولی بنا دیتا. وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُم بَعْضَكُم بَعْضًا، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے انسان کے لیے یہی مناسب سمجھا کہ اس کو اختیار دیا جائے اور ان کو ایک دوسرے سے آزمایا جائے. کوئی برے بنے، نیکوں کا امتحان ہو، ان کے ہاتھوں سے دکھ اٹھائیں. کوئی نیک بنے، ان کو انعام ملے. وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ. اب جو لوگ پھر اللہ کے دین کی مدد کرتے، اللہ کی مدد یہ اس کے دین کو پھیلانے کی کوشش، تو فرمایا پھر جو اس راہ میں مارے جاتے ہیں، جہاد کیا دین پھیلانے کے لیے انہوں نے جانیں دینی، اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بات کرنے فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ کہ وہ جو قربانیاں دے گئے اور محنتیں، اللہ ان کو ضائع نہیں کرے گا. لوگوں کی نظر میں تو بیوقوف نکلے کہ اپنی جان گوائی، بچے یتیم رہ گئے، عورت بیوہ ہو گئی، مگر اللہ فرماتا تم نہ سمجھو کہ ان کی نیکیاں مٹی میں مل گئیں. فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ، اللہ ان کی قربانیاں اور سرخوشیاں جو ہیں ان کو برباد نہیں کرے گا، ان کا بڑا صلہ ملے گا. سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ، اللہ تعالیٰ انہیں پھر اس راستے پر چلاتا. قرآن مجید میں ہدایت جو نا اس کے بھی کئی معنی آتے. ایک تو صرف راستہ بتانا، یہ اللہ تعالیٰ نے مومن کافر سب کو بتایا یہ ٹھیک ہے، یہ غلط. یہ ہدایت سب کو دیا، اپنی کتابوں میں بیان کر دی. کافروں کو بھی سنا دیا، دوسروں کا عمل کرے یا نہ کرے. یہ ہدایت صرف راستہ بتانا، آگے پھر ہے اس راستہ پر چلنے کی توفیق دینا. اب جو ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، پنڈت دیانند سرسوتی بے ایمان نے کہا کہ مسلمانوں کو ہدایت ہی نہیں ملی کہ ہر نماز میں کہتے کہ ہمیں ہدایت نہیں. یہ ہدایت کا اگلا مرحلہ، راستہ تو تو نے بتا دیا، اب ایسا چلا بھی. کئی لوگ ہیں جنہوں نے سن لیا، ہم سے زیادہ وہ پڑھے لکھے ہیں مستشرق، قرآن پر ایسی ایسی کتابیں لکھتے ہیں ہمارے عالموں کو ہوا بھی نہیں، مگر چلنا نصیب نہیں ہوا. تو اس لیے راستہ بتانا پہلا مرحلہ، پھر اس راستے پر چلا دینا اور چلاتے رہنا کہ توفیق دے اور اس پر ثابت قدم رکھے. اہدنا الصراط المستقیم کہ ہمیں سیدھی راہ پر قائم رکھ، چلتے ہی رہیں، کہیں راستے سے پھر نہ ادھر ادھر ہو جائیں. یہ دوسرا مرحلہ. اور آخری ہے پھر منزل تک پہنچانا کہ جہاں پہنچنا چاہتے ہیں کہ جنت میں چلے جائیں اور اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے. یہ آخری منزل ہے. پہلا راستہ دکھانا، اس راستے پر چلانا اور چلاتے چلاتے منزل مقصود تک پہنچانا. یہاں جو اللہ فرماتا سیہدیہم کہ جو شہید ہو گئے اللہ ان کو ہدایت دے گا. یہاں ہدایت اور کیا دینی، وہ تو جانے دے گا. یہی ہے کہ وہ پھر آخری منزل جو نا جنت، یہ راستہ ان کے لیے آسان کر دے گا. اور اسی لیے جنتی لوگ جنت میں پہنچ کر یہی اللہ کہتا ہے کہیں گے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، شکر ہے اس اللہ کا جس نے چلاتے چلاتے ہے منزل تک ہمیں پہنچا دیا. وہاں ڈیرے ڈالیں گے نا، پھر بستر